من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ السلام علیکم۔ مارکہ صلیب و ہلال کی 9ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط کا اختتام ہم نے 1164 میں مصر میں ہونے والے سٹیل میٹ پر کیا تھا، جب شاہ یروشلم امالرک اور نور الدین کا جرنیل شیر کو دونوں مصر سے واپسی پر مجبور ہو گئے تھے۔ امالرک کی مصر کی مہم کو اچانک چھوڑ کر واپس آنے کی وجہ 12 اگست 1164 کو ارطاح کے مقام پر ہونے والی لڑائی تھی، جس میں نور الدین نے صلیبی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ مشہور مورخ ابن الاسیر کے مطابق 10,000 صلیبی اس جنگ میں مارے گئے یا قید ہوئے۔ قیدیوں میں ٹریپولی کا صلیبی حکمران ریمنڈ سوم اور اینٹیوک کا حکمران بوہیمنڈ سوم بھی شامل تھے۔ بوہیمنڈ کو تو نور الدین نے اگلے سال ہی رہا کر دیا، مگر ریمنڈ نے کئی سال حالت اسیری میں گزارے۔ اس جنگ کے بعد نور الدین نے حریم اور بانیاس کے اہم قلعے بھی فتح کر لیے۔ جنوری 1167 میں شیرکو نے ایک بار پھر مصر پر یلغار کی۔ اس کے ساتھ اس کا بھتیجا صلاح الدین اور 2000 آموزدہ کار سپاہی تھے۔ شیرکو کی مصر پر یلغار کی خبر سن کر شاہ یروشلم امالرک بھی 30 جنوری کو اپنی فوج سمیت مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شیرکو جنوبی جانب سے اور امالرک شمالی جانب سے قاہرہ کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر شیرکو نے شاور کو صلیبیوں کے خلاف اتحاد کرنے کی دعوت دی، مگر شاور نے اس آفر کو ٹھکرا کر امالرک کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے مطابق شاور نے امالرک کو بھاری خراج دیا اور امالرک نے یہ وعدہ کیا کہ وہ شیرکو کو مصر سے نکالنے کے لیے شاور کی مدد کرے گا۔ اس معاہدے کے بعد شاور اور امالرک کی فوجوں نے متحد ہو کر شیرکو کی جانب پیش قدمی کی۔ ان کی فوج شیرکو سے 3 گنا زیادہ تھی، مگر 18 مارچ 1167 کو قاہرہ کے قریب گیزا کے مقام پر ہونے والی لڑائی میں شاور اور امالرک کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ پسپا ہو کر قاہرہ آ گئے۔ شیرکو کو علم تھا کہ دشمن کی تعداد اب بھی اس سے کافی زیادہ ہے، چنانچہ اس نے قاہرہ پر حملہ کرنے کی بجائے اسکندریہ کے شہر کا رخ کیا، جو مصر کی اہم ترین بندرگاہ تھا اور جس کے باشندے شاور کے انتہائی مخالف تھے۔ اسکندریہ کے شہریوں نے شیرکو کو بڑی خوش دلی سے ویلکم کیا۔ اسکندریہ پر شیرکو کے قبضے کی خبر سن کر امالرک اور شاور نے اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ خبر سن کر شیرکو نے اسکندریہ کو صلاح الدین کے سپرد کیا اور خود آدھی فوج لے کر جنوب کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہ دشمن کے عقب سے اس پر حملے کر سکے۔ امالرک نے اس موقع پر فلسطین سے مزید فوج منگوائی اور اسکندریہ کو اپنی نیوی کے ذریعے سمندر کی طرف سے بھی گھیر لیا۔ صلاح الدین کے لیے صورتحال بہت نازک ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی فوج تباہ ہو گئی تو مصر پکے پھل کی طرح امالرک اور صلیبیوں کی جھولی میں جا گرے گا، چنانچہ اس نے انتہائی تھوڑی فوج کے ساتھ بھی بہت بہادری سے مقابلہ کیا۔ سکندریہ شہر کے باشندوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد جولائی 1167 کے اواخر میں صلاح الدین کی فوج ایک کرائسس کا سامنا کر رہی تھی۔ اس موقع پر صلاح الدین نے شیرکو کو پیغام بھیجا کہ مزید زیادہ عرصے تک سکندریہ کا دفاع کرنا ممکن نہ ہوگا، کیونکہ شہر میں قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ شیرکو کو اس پیغام سے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا اور اس نے امالرک سے صلح کر لی۔ اس صلح کی شرائط کچھ یوں تھی: اول، اسکندریہ میں خصوصاً اور باقی مصر میں عموماً ان لوگوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا جنہوں نے شیرکو کا ساتھ دیا۔ دوم، شیرکو اور امالرک دونوں کی فوجیں مصر سے نکل جائیں گی۔ سوم، شاور مصر کی حکومت پر برقرار رہے گا۔ معاہدے کے مطابق جب شیرکو مصر سے نکل گیا تو امالرک نے شاور سے ذلت آمیز شرائط منوائیں اور اپنی مدد کی بھاری قیمت وصول کی۔ امالرک نے شاور سے جو شرائط منوائیں وہ یہ تھی: اول، شاور امالرک کو ہر سال 1 لاکھ سونے کی اشرفیاں ادا کرے گا۔ دوم، قاہرہ میں امالرک کا ایک نمائندہ وائس رائے کی حیثیت سے کچھ فوج کے ساتھ موجود رہے گا۔ سوم، قاہرہ کی فصیل کے تمام دروازوں کی چابیاں امالرک کے نمائندے کی تحویل میں رہیں گی۔ بیسیکلی اس معاہدے کے تحت امالرک کا مصر پر انڈائریکٹ اقتدار قائم ہو گیا۔ اگر شیرکو کی فوج شکست کھا جاتی تو امالرک شاید مصر میں براہ راست اقتدار قائم کرتا، مگر اس کو معلوم تھا کہ جب تک شیرکو کی تھریٹ موجود ہے تب تک مصر پر اس کا قبضہ مستحکم نہیں ہو سکتا۔
اس موقع پر امالرک نے ایک اور چال چلی اور رومی سلطنت کو اپنے سفیر بھیجے۔ ان سفیروں کے ذریعے امالرک نے مصر فتح کرنے کے لیے رومی سلطنت کی مدد کی درخواست کی۔ فتح کی صورت میں آدھا مصر رومی سلطنت کو دینے کا وعدہ کیا۔ امالرک نے یہ ایک انتہائی بریلینٹ ڈپلومیٹک سٹروک کھیلا۔ اگر رومی اور صلیبی مل کر مصر پر قبضہ کر لیتے تو صلیبی فوج اور طاقتور رومی بحریہ آرام سے مصر پر قبضہ برقرار رکھ سکتے تھے۔ اگر نور الدین مصر کی طرف کوئی بڑی فوج بھیجتا تو رومی سلطنت شمال کی طرف سے شام پر حملہ کر کے صلیبیوں کی مدد کر سکتی تھی۔ اکتوبر 1168 کے اینڈ پہ امالرک کے سفیر اس کے لیے خوشخبری لائے کہ رومی شہنشاہ مینوئل نے اس منصوبے کو شرف قبولیت بخش دیا ہے، مگر امالرک اس وقت یروشلم میں موجود نہ تھا۔ وہ رومی شہنشاہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی مصر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اس کی عجلت کی وجہ یہ تھی کہ شاور مصر میں صلیبیوں کی ڈومینیشن اور بھاری خراج دینے سے تنگ آ چکا تھا۔ امالرک کو اطلاع ملی کہ شاور اب صلیبیوں کے خلاف شیرکو کے ساتھ مل کر ساز باز کر رہا ہے۔ اس خبر میں کوئی صداقت نہ تھی، مگر امالرک کسی قیمت پر مصر کو ہاتھ سے کھونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً مصر پر یلغار کر دی اور 30 اکتوبر کو اس کی فوج بلبیس پہنچ گئی۔ صلیبی فوج کو اچانک مصر میں دیکھ کر شاور کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور اس نے امالرک سے صلح کی درخواست کی، مگر امالرک نے واپس جانے کے لیے اس قدر رقم طلب کی جو شاور دے ہی نہ سکتا تھا۔ 1 نومبر 1168 کو امالرک نے بلبیس پر حملہ بول دیا۔ 4 نومبر کو صلیبیوں نے بلبیس فتح کر لیا اور ٹپیکل صلیبی سٹائل میں فتح کا جشن شہر کے باشندوں کا خوفناک قتل عام کر کے منایا۔ اس قتل عام میں ایک اہم بات یہ تھی کہ بلبیس کی آبادی میں ہزاروں قبطی عیسائی بھی تھے، مگر خون آشام صلیبیوں نے ان کو بھی نہ بخشا۔ اس قتل عام سے مصری عوام کی بھی آنکھیں کھلیں اور وہ امالرک کا موازنہ اس وقت سے کرنے لگے جب 3 سال قبل شیرکو اور صلاح الدین نے بلبیس کو فتح کیا تھا اور ہر باشندے کی جان، مال اور عزت محفوظ رہی تھی۔ مصری عوام نے شاور پر بھی بہت لان تان شروع کر دی، کیونکہ اسی کی مکارانہ اور غدارانہ پالیسی نے امالرک جیسے بھیڑیے کو مصر میں گھسنے کا موقع دیا تھا۔ بلبیس کی فتح کے بعد امالرک نے قاہرہ کی طرف پیش قدمی کی اور نومبر کے وسط میں قاہرہ کے آگے خیمہ زن ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے پھر شاور سے تاوان جنگ اینٹھنے کی کوشش کی۔ ابھی شاور اور امالرک کے درمیان بات چیت چل رہی تھی کہ امالرک کو اطلاع ملی کہ شیرکو مصر کی طرف اپنی فوج سمیت بڑھ رہا ہے۔ ہوا اصل میں یوں کہ شاور کے علم کے بغیر ہی فاطمی خلیفہ العاضد نے نور الدین زنگی کو ایک خط بھیجا۔ خط میں فوراً نور الدین سے مدد کی درخواست کی گئی تھی اور وعدہ کیا گیا تھا کہ بدلے میں مصر کا 1/3 علاقہ نور الدین کو دے دیا جائے گا۔ نور الدین نے فوراً شیرکو اور صلاح الدین کو 8000 کا لشکر دے کر مصر روانہ کر دیا۔ امالرک نہیں چاہتا تھا کہ وہ قاہرہ شہر اور شیرکو کی فوج کے درمیان پھنس کر پس جائے، چنانچہ اس نے بھاگ نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ 2 جنوری 1169 کو امالرک مصر سے بے نیل و مرام لوٹ گیا۔ 6 روز بعد شیرکو اپنی فوج سمیت قاہرہ میں داخل ہو گیا، جہاں اس کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ شاور نے شیرکو کی کافی خوشامد کر کے اپنی گلو خلاصی کی کوشش کی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب فاطمی خلیفہ سے لے کر عام لوگوں تک ہر مصری اس سے نفرت کرتا ہے۔ شیرکو مگر اس دام میں نہ آیا۔ 5 سال پہلے بھی وہ ایک دفعہ شاور پر اعتبار کر کے دھوکہ کھا چکا تھا اور اب وہ اپنی غلطی کو دہرانا نہ چاہتا تھا۔ 18 جنوری 1169 کو شاور شیرکو سے ملاقات کے لیے اس کے کیمپ کی طرف روانہ ہوا تو اس کو بتایا گیا کہ شیرکو قاہرہ کے باہر امام شافعی کے مزار پر گیا ہے۔ جب شاور نے امام شافعی کے مزار کا رخ کیا تو اس کو راستے میں ہی صلاح الدین نے گرفتار کر لیا۔ جب شاور کی گرفتاری کی اطلاع فاطمی خلیفہ العاضد کو دی گئی تو جواب میں خلیفہ نے شاور کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یوں مکار شاور اپنے انجام کو پہنچا، جس کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کی بدولت صلیبی مصر فتح کرنے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ شاور کی موت کے بعد فاطمی خلیفہ العاضد نے شیرکو کو وزیر مصر کا اہم عہدہ دیا، مگر 23 مارچ 1169 کو شیرکو اچانک انتقال کر گیا۔ العاضد نے یہ سوچ کر وزیر مصر کا عہدہ صلاح الدین کو دے دیا کہ وہ ایک ناتجربہ کار جوان ہے جس کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے گا۔ امالرک نے واپس فلسطین پہنچتے ہی رومی شہنشاہ مینوئل سے دوبارہ مصر پر حملے کے لیے تعاون مانگا۔ مینوئل بھی نور الدین زنگی کے مصر پر قبضے کی وجہ سے پریشان تھا اور اس نے فوراً امالرک کو ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ جولائی 1169 میں رومی شہنشاہ نے اپنی عظیم الشان بحریہ
گرینڈ ڈیوک اینڈرونیکس کے زیر کمان جزیرہ سائپرس بھیج دی۔ پلان یہ تھا کہ امالرک اپنی بڑی فوج کے ساتھ مصر پر حملہ کرے گا، جبکہ رومی بحریہ سمندری راستے سے مصر پر حملہ کرے گی۔ اس مہم کے شروع میں ہی رومیوں اور صلیبیوں کے درمیان لیک آف کوارڈینیشن نظر آنا شروع ہو گیا۔ رومی بحریہ 3 ماہ کا سامان رسد لے کر چلی تھی، مگر امالرک نے اپنی فوج تیار کرنے میں تاخیر کر دی اور وہ اکتوبر 1169 میں سائپرس پہنچا، جب رومی بحریہ کا سامان رسد ختم ہونے کو تھا۔ اس ڈیلے کا ایک اور نقصان صلیبیوں کو یہ ہوا کہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اگر وہ جولائی میں مصر پر حملہ کر دیتے تو صلاح الدین کو ڈیفنس آرگنائز کرنے کے لیے بہت تھوڑا ٹائم ملتا، مگر اکتوبر تک وہ اس حملے کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ جولائی تک صلاح الدین کا قبضہ مصر میں مستحکم بھی نہ ہوا تھا اور فاطمی خلیفہ نے بھی اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھی، کیونکہ اس کی توقعات کے برعکس صلاح الدین نے اس کے اشاروں پر چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگست 1169 میں فاطمی خلیفہ الازد کے اشارے پر مصر میں موجود فاطمی فوج کے افسروں نے صلاح الدین کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین نے انتہائی چابک دستی اور سختی سے بغاوت کو کچل دیا اور تمام باغی افسروں کو سزائے موت دے دی۔ فاطمی خلیفہ اور اس کے حواریوں کو اب سمجھ آئی کہ دھیمے مزاج والا یہ متین انسان، جس کو انہوں نے کمزور اور ناتجربہ کار سمجھا تھا، اصل میں انتہائی مضبوط اعصاب کا حامل ہے۔ 25 اکتوبر 1169 کو صلیبی فوج شاہ یروشلم امالرک کی قیادت میں مصر میں داخل ہو گئی اور اس نے دمیاط کے اہم شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ رومی نیوی نے سمندر کے راستے شہر کی ناکہ بندی کر لی، مگر صلاح الدین دریائے نیل کے راستے دمیاط کو کمک، اسلحہ اور رسد بھیجتا رہا۔ دسمبر تک محاصرہ جاری رہا۔ رومی نیوی کے پاس سامان رسد تقریباً ختم ہو گیا، مگر امالرک نے اپنی فوج کا سامان رسد اپنے رومی اتحادیوں کے ساتھ شیئر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ رومی اس پر بہت تل ملائے اور نتیجتاً اتحادیوں کے باہمی تعلقات میں تناؤ آ گیا۔ دوسری طرف صلاح الدین نے یہ افواہ مشہور کرا دی کہ شام سے نور الدین زنگی ایک لشکر جرار لے کر صلیبیوں کی گوش مالی کے لیے مصر آ رہا ہے۔ اس افواہ نے صلیبیوں کو مزید بددل کر دیا۔ دسمبر کے شروع میں شدید بارشوں نے صلیبیوں کے کیمپ میں کافی آفت مچائی اور آخرکار 13 دسمبر 1169 کو صلیبی اور رومی نامراد ہو کر مصر سے پسپا ہو گئے۔ صلیبی حملے کی مکمل ناکامی کے بعد صلاح الدین عملاً مصر کا خود مختار حکمران بن گیا، گو کہ تھیوریٹیکلی وہ نور الدین زنگی اور فاطمی خلیفہ الازد کے ماتحت تھا۔ اپریل 1170 میں اس کا زیرک باپ نجم الدین ایوب بھی اس کے پاس مصر آ گیا۔ صلاح الدین کچھ اس قدر درویش صفت انسان تھا کہ باپ کے آتے ہی اس نے پیشکش کی کہ وہ اپنے باپ کے حق میں مصر کی حکومت سے دستبردار ہونے کو تیار ہے، مگر ایوب نے صاف انکار کر دیا اور اپنے بیٹے کو کہا، میرے بیٹے، اللہ تمہیں کبھی بھی اس اہم منصب کے لیے نہ چنتا اگر تم اس کے اہل نہ ہوتے۔ مصر کی حکومت تمہارا مقدر ہے اور اپنے مقدر سے منہ موڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ ستمبر 1171 کے اوائل میں صلاح الدین نے فاطمی خلیفہ الازد کو معزول کر دیا اور عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ مصر میں پڑھوایا۔ الازد اس واقعے کے 8 دن بعد فوت ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ مئی 1173 میں صلاح الدین نے نور الدین کے حکم پر قلعہ کرک کا محاصرہ کر لیا، جو شام اور مصر کے درمیان واقع تھا اور جہاں سے صلیبی شام اور مصر کی کمیونیکیشنز کو خطرے میں ڈال سکتے تھے۔ جب نور الدین شام کی طرف سے کرک پہنچا تو صلاح الدین اچانک محاصرہ اٹھا کر واپس چلا گیا، جس وجہ سے نور الدین کو بھی کرک کی مہم ترک کرنا پڑی۔ صلاح الدین کا عذر بجا تھا، کیونکہ اس کو اطلاع ملی تھی کہ اس کا باپ نجم الدین ایوب، جس کو وہ مصر کا قائم مقام حاکم بنا کر کرک آیا تھا، سخت بیمار ہو گیا تھا۔ ایوب صلاح الدین کے قاہرہ پہنچنے سے پہلے ہی فوت بھی ہو گیا، مگر نور الدین کے دربار کے کئی امیروں نے، جو صلاح الدین کی ترقی اور کامیابی سے جیلس تھے، نور الدین کو صلاح الدین کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور یہ کہا کہ صلاح الدین مصر پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے اور جلد ہی وہ نور الدین کو مصر کا ریونیو بھیجنا بند کر دے گا۔ نور الدین ان باتوں سے چیں بجبیں ہوا اور اس نے مصر میں خود اپنی فوج کے ساتھ داخل ہونے کا پلان بنایا تاکہ مصر پر اپنی گرفت مضبوط کر سکے۔ صلاح الدین اس خبر کو سن کر بہت پریشان ہوا۔ وہ نور الدین کی بہت تکریم کرتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی اپنی فوج زیادہ تر نور الدین کے شامی سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ صلاح الدین نے اپنے ایک بھائی کو یمن بھیج دیا تاکہ اگر نور الدین مصر پر حملہ کرے تو صلاح الدین اور اس کی فیملی یمن میں پناہ لے کر حاسد امیروں کی سازشوں سے محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہ ہو۔
اللہ کو مگر یہ منظور نہ تھا کہ مسلمانوں کے یہ دو عظیم ہیرو آپس میں برسر پیکار ہوں۔ 15 مئی 1174 کو نور الدین زنگی ایک مختصر علالت کے بعد انتقال کر گیا۔ نور الدین کا کردار اس قدر عظمت کا حامل تھا کہ صلیبی بھی اس کی بہادری، فراست اور عدل کے معترف تھے۔ مشہور صلیبی مورخ ولیم آف ٹائر، جو کہ نور الدین کا ہم اثر بھی تھا، نے نور الدین کی وفات پر لکھا کہ نور الدین صلیبیوں کا بہت خطرناک دشمن تھا، مگر وہ ایک عادل حکمران اور عقل مند انسان تھا جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتا تھا۔ رنسیمان لکھتے ہیں کہ وہ ایک عظیم حکمران اور اچھا انسان تھا جو عدل و انصاف کو محبوب رکھتا تھا۔ نور الدین نے 28 سال حکومت کی اور ان 28 سالوں میں اس نے عیسائیوں کو کئی شکستوں سے دوچار کیا۔ اڈیسا کی صلیبی ریاست کا مکمل خاتمہ، دوسری صلیبی جنگ میں عظیم الشان فتح، شام کے مسلمانوں کو صلیبیوں کے مقابلے کے لیے متحد کرنا اور مصر پر صلیبیوں کی چالوں کو ناکام بنانا نور الدین کے شاندار کارنامے ہیں۔ جب تک وہ زندہ رہا، مسلمانوں کے لیے باعث فخر اور صلیبیوں کے لیے باعث دہشت بنا رہا۔ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ ذاتی زندگی میں نور الدین اس قدر ایماندار تھا کہ سرکاری خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لیتا تھا اور انتہائی سادگی سے گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے کردار کا ایک اور انتہائی روشن پہلو یہ تھا کہ وہ ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا۔ نور الدین کے سچے خواب کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور اس کو 2 آدمیوں کے چہرے دکھائے اور ان سے کراہت کا اظہار کیا۔ نور الدین اس خواب کو دیکھ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ روانہ ہو گیا اور شہر کے ہر شخص کو دعوت پر بلایا۔ اس دعوت میں اس کو وہ 2 آدمی نظر نہ آئے، مگر نور الدین کو پکا یقین تھا کہ جس خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے مزید تفتیش کی، جس پر کچھ لوگوں نے اس کو بتایا کہ صرف 2 درویش نہیں آئے، کیونکہ وہ تمام وقت مسجد نبوی میں عبادت کرتے ہیں۔ نور الدین نے جب ان 2 درویشوں کو بلایا تو یہ وہی 2 آدمی تھے جو اس کو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ مزید چھان بین کی گئی تو صلیبیوں کی ایک انتہائی ہولناک سازش کا انکشاف ہوا۔ یہ 2 ملعون اسپینی عیسائی تھے اور چونکہ اسپین میں اس وقت بہت سے مسلمان بھی رہتے تھے، اس لیے یہ دونوں مسلمانوں کے کلچر اور طریقہ عبادت سے خوب واقف تھے۔ ان کو صلیبی حکمرانوں نے خطیر رقم اس کام کے لیے دی تھی کہ یہ دونوں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سرنگ کھود کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی نکال لیں اور اس کو صلیبیوں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو بلیک میل کر سکیں، مگر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جانے والی سازش ناکام بنا دی۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نامراد ہے۔ اس ناپاک سازش کو ناکام کسی بھی مسلمان حکمران یا ایون کسی لوکل امیر کے ذریعے بھی بنایا جا سکتا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین کے خواب میں آئے اور اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ کے نزدیک نور الدین زنگی کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور فرمائے، اس پر اپنی رحمت نازل کرے اور اس کو روز قیامت اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ دے۔ آمین۔